اب ہوا یہ کہ چونکہ مکہ والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا, کوئی جنگی ایگریمنٹ, بھائی وہ تو ریاست کو تسلیم ہی نہیں کیا نا, ابھی وہ تو مدینہ کی ریاست کو مانتے ہی نہیں ہے. دنیا میں اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی ملک دوسرے ملکوں کو تسلیم نہ کرے تو دونوں ملکوں کے لیے ایک دوسرے کی فوج سے لڑنا جائز ہے اور ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا یہ جائز ہے, کیونکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. اور اس زمانے میں تو یہ جائز بھی سمجھا جاتا تھا جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو ایک ریاست کا دوسری ریاست سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی, مہاجر صحابہ میں سے ایک ایک کو انصار کے حوالے کیا, آپ اس کو گھر لے جائیں, آپ اس کو گھر لے جائیں, آپ اس کو ان کو گھر لے جائیں, تاکہ ان کا کچھ گزارا ہو جائے. لیکن جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے مکمل انصار پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے کاروبار اور تجارت میں دلچسپی لینا شروع کر دی, اور پھر انہوں نے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا, تجارت کی انہوں نے. لیکن بہرحال مسلمان معاشی لحاظ سے بہت کمزور تھے. تو 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ شام سے ایک قافلہ ساحل سمندر کے راستے سے ہوتا ہوا مکہ جا رہا ہے, یہ تجارتی قافلہ ہے. تو کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں, کیونکہ جب بارڈر الگ ہوتا ہے نا تو آپ بغیر پاسپورٹ ویزے کے جب کسی دوسرے کے بارڈر میں جاتے ہو تو دوسرے ملک کے لیے آپ کا قتل جائز ہوتا ہے. یعنی آپ کس بیس پہ آ جاؤ بھائی, ہمارے کنٹری میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے, بارڈر پہ اگر کوئی انلیگل جائے تو ہر ملک کی آرمی کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مار دے, اور لوگ مرتے رہتے ہیں, اخباروں میں خبریں آتی ہیں وہ انلیگل ایران کے بارڈر میں داخل ہوا, اس کو مار دیا, وہ فرانس جا رہا تھا ادھر مار دیا. بارڈر کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. تو ادھر سے قافلہ آ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی. ہمارے نبی کی جو علامتیں پچھلی کتابوں میں لکھی ہیں نا, آخری نبی, نبی الملاحم, گھمسان کی جنگوں والا نبی, کیا خاندانی لقب ملا ہے ہمارے نبی کو. آخری نبی کی جو علامتیں ہیں نا جو پچھلی آسمانی کتابوں میں, ان میں ایک علامت کیا ہے بولو, گھمسان. ملحمہ کہتے ہیں گھمسان کی جنگ, لحم پتہ کہتے ہیں گوشت کو جس میں ریشے ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں نا, لحم, ملحمہ اسی سے ہے. تو ہمارے نبی کی ایک علامت کیا ہے, گھمسان کی جنگ, کیونکہ آخری نبی ہے نا, ٹائم کم ہے, ذمہ داری زیادہ. قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے بھی آپ نبی ہیں. نوح علیہ السلام کو ٹائم بہت دیا گیا, 950 سال, ٹائم بہت زیادہ دیا گیا, مگر ذمہ داری اتنی زیادہ نہیں دی گئی, اور آخری نبی نہیں بنایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ٹائم دیا گیا. ہمارے نبی کے پاس ٹائم نبوت کے بعد صرف 23 سال, اور کام کیا ہے, 23 سال کے اندر اس دین کو دنیا میں غالب کر کے جانا ہے. ایسا چھوڑ کے جانا ہے کہ قیامت تک یہ دین دنیا میں قائم رہے. جیسے آج بھی 1400 سال گزر گئے, دین اسی طرح سے آج بھی دنیا میں قائم ہے. آپ دیکھو نا, رمضان آتا ہے, پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. عیسائیوں کے روزے بھی فرض ہوئے تو کو پتہ چلتا ہے کب آئے کب گئے ہیں بھائی. یہودیوں کا پتہ چلتا ہے, 2-4 ان کے پتہ چلتا ہوگا, ہمیں تو نہیں پتہ چلتا. مسلمانوں کا رمضان آتا ہے نا تو امریکہ کا صدر بھی افطار پارٹیاں دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا رمضان ہے, یہ آج کل بڑی فارم میں آئے ہوئے ہیں. تراویح ہے, رمضان ہے, زکاتیں نکلتی ہیں, قربانیاں دیکھ لو. جب قربانی کا سیزن آتا ہے وہ اتنی بڑی بڑی منڈیاں کے, غیر مسلموں کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے مہنگا ترین تہوار بقرعید ہے. اتنا خرچہ دنیا کی کوئی قوم اپنے کسی تہوار پہ نہیں کرتی. کرسمس میں کتنے روپے کا کیک کاٹ ڈالے گا, وہ لاکھ روپے کا کاٹے گا زیادہ زیادہ, اتنا کا کیک نہیں ہوتا. اور ادھر بقرعید میں 3 دن کے اندر 5 لاکھ 6 لاکھ کے اتنے موٹے موٹے کٹے ہٹے کٹے بچڑے ایسے. اور پھر حج میں جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے, لاکھوں جانور کٹتے ہیں. تو اللہ نے جتنے پیغمبر پہلے بھیجے ہیں نا, آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. پیغمبروں کا اپنی قوم سے مکالمہ ہو رہا ہے, قوم نہیں مان رہی, اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے, بہت ستایا گیا پیغمبروں کو. ہمارے نبی کو 13 سال ستایا گیا. اللہ نے کہا اب آپ یہاں سے کیا کریں, ہجرت کریں. اب آپ نے کیا کرنی ہے, جنگ. حجت قائم ہو چکی ہے, دلائل سے بات بولو ہو چکی ہے. اب مدینہ میں آپ کی ریاست قائم ہوگی, کیونکہ جہاد کے لیے نا ایک ریاست اور اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے. بغیر اسٹیٹ کے جب جہاد ہوتا ہے ہر آدمی اخپل طریقے سے پھٹ رہا ہوتا ہے جا کے, اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح کون ہے غلط کون ہے, فسادی ہے. تو اس سے فساد
کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اور معاشرے میں اصلاح کم ہوتی ہے، اس لیے جہاد کے لیے اسٹیٹ اور ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم فرمائی، اسی میں آپ مفتی بھی تھے، اسی میں آپ قاضی بھی تھے، اسی میں آپ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں نا وہ سارے کس کے ہاتھ میں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر وہ عہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیے صحابہ کرام میں۔ تو نبی کو ہمارے ٹائم کم دیا گیا، مقابلہ کیا ہے؟ سخت۔ اب حکم ہوا کہ اب کیا کرنا ہے؟ تلوار چلانی ہے آپ